السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج میں ہونے والے غلطیوں کا بیان چل رہا ہے۔ غلطی نمبر 11، حالت احرام میں ٹیشو پیپر کا استعمال۔ فلائٹ میں کھانے کے ساتھ ایک ٹیشو پیپر کا پیکٹ بھی ہوتا ہے جسے فریشنر کہتے ہیں، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اس سے حاجی کھانے کے بعد منہ بھی پوچھتا ہے اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ حالانکہ حالت احرام میں اس کا استعمال منع ہے، اس کے استعمال سے بھی بچنا ہے۔ غلطی نمبر 12، موبائل سے فوٹو کھینچنا اور میوزک والی رنگ ٹون استعمال کرنا۔ اللہ پاک میری اور آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ اس فتنے نے حرمین شریفین یا دنیا کی کسی بھی مسجد کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایک عمومی فتنہ ہے جس نے حاجی اور غیر حاجی تمام کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اور مزید ظلم یہ کہ اس کو اب دیندار حضرات بھی فتنہ اور گناہ نہیں سمجھتے۔ اچھے دیندار حضرات موبائل سے تصویر کشی کرتے ہیں اور اپنے موبائل کی رنگ میں میوزک ٹون رکھتے ہیں، اور جب کبھی اچانک رنگ ٹون سنائی دیتی ہے اور نظر اٹھا کر دیکھنے کا موقع ہوتا ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ چہرے پر سفید داڑھی بھی موجود ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان بھی نمایاں ہے، اور پھر ایسے کبیرہ گناہ کا ارتکاب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حالانکہ فقہائے کرام کے نزدیک موبائل فون کے ذریعے تصویر کھینچنا اور کھنچوانا اور اس کو محفوظ کرنا، پھر خود دیکھتے رہنا، ایک دوسرے کو دکھانا، یہ عمل بھی شرعاً جائز نہیں۔ حدیث پاک میں جاندار کی تصویر بنانے والے پر سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے ان سب لوگوں سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں۔ لہذا کیمرے والا موبائل پاس میں رکھ کر اس کے ذریعے فوٹو گرافی کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ اگر کوئی خاص غرض کی وجہ سے کیمرے والا موبائل استعمال کرتا ہو تو تصویر کھینچنے سے پرہیز کرے، اور دیندار انسان کو تو سادہ موبائل ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح موبائل کی رنگ ٹون میں گانے اور میوزک لگانا بھی جائز نہیں بلکہ سخت گناہ ہے، اس لیے کہ گانے بجانے اور میوزک سننے اور سنانے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا سننا گناہ ہے، اس کے پاس بیٹھنا فسق ہے، اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک شخص کو گانا گاتے ہوئے سنا تو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں۔ بتلائیے کس قدر سخت وعیدیں ہیں۔ اگر دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے تو دل کانپ اٹھنا چاہیے، لیکن اب تو موبائل میں گانے کی رنگ ٹون حرمین شریفین اور دوسری مساجد میں بھی سنائی دیتی ہے۔ حالانکہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا دوسرے تصویری کام انجام دینا جائز نہیں، پھر وہ کام جو گناہ کا ہو۔ اس لیے کہ کبھی کبھی موبائل کی گھنٹی مسجد کے اندر بھی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے، اس سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں بھی خلل واقع ہوتا ہے، جبکہ تلاوت کے ذریعے بھی اگر کسی کی نماز میں خلل واقع ہو تو مسجد کے اندر تلاوت آہستہ کرنے کا حکم ہے۔ تو میوزک کے ذریعے نماز میں خلل ڈالنا یا اس کا سبب بننا کس قدر بری حرکت ہے۔ اس لیے موبائل میں کوئی سادہ ٹون استعمال کیا جائے اور میوزک والی ٹون سے پرہیز کیا جائے، اجتناب کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب معلوم ہوا ہے کہ سعودی حکومت نے کیمرے والے موبائل کو حرم شریف میں لے جانے سے منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سفر حج کی غلطی نمبر 13، مکہ پہنچنے کے بعد طواف میں جلد بازی۔ جب حاجی مکہ میں اپنی قیام گاہ پر پہنچتا ہے تو اس پر سب سے پہلے فکر یہ سوار ہو جاتی ہے
کہ بس کسی طرح جلد از جلد عمرے سے فارغ ہو کر احرام سے باہر آ جائے۔ اس بنا پر حاجی نہ ساز و سامان درست رکھتا ہے اور نہ ہی پیسے وغیرہ قابل اعتماد شخص کے پاس جمع کرنے کی فکر کرتا ہے اور نہ ہی اپنے سفر کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ حاجی اپنی قیام گاہ پہنچ کر ساز و سامان، روپیہ پیسہ، سب چیزوں کا قابل اعتماد انتظام کرنے سے پہلے حرم شریف نہ پہنچے۔ اگر سفر کی تھکاوٹ ہے تو اچھی طرح آرام کریں، اور جب تھکن اتر جائے تو اطمینان اور سکون کے ساتھ حرم شریف پہنچ کر سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر اچھی طرح نظر ڈالیں۔ پھر پہلے سکون و اطمینان کے ساتھ طواف کا عمل شروع کرے، اور اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیے کہ کبھی آپ اپنے ساتھ بڑی رقم لے کر حرم شریف میں نہ داخل ہوں، اس لیے کہ دوران طواف بڑی بڑی رقمیں لوگوں کی چوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ کچھ لوگ حج کرنے نہیں جاتے ہیں بلکہ چوری کرنے اور جیب کاٹنے جاتے ہیں، جو در حقیقت حاجی نہیں بلکہ حاجی کی شکل میں چور ہوتے ہیں۔ پھر جیب کٹنے کے بعد پورے سفر پریشان ہونا پڑتا ہے اور یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ غلطی نمبر 14، واپسی میں حاجی کی بارات۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جب حاجی حج کر کے واپس آنے لگے تو گھریلو مصروفیات میں مشغول ہونے سے پہلے اس کو جا کر سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے دعا کی درخواست کرو، اس لیے کہ حاجی صاحب کے اپنے گھر کے مشاغل میں مصروف ہونے سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن آج کل دعا کی درخواست کرنے کی اہمیت تو ختم ہو گئی۔ نیا مرض یہ پیدا ہو گیا کہ جیسے حاجی صاحب ہوائی اڈے سے باہر آتے ہیں تو حاجی صاحب کے گلے میں صحرا ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد حاجی صاحب کو دلہا بنا کر لایا جاتا ہے، اور ساتھ میں اجنبی عورتوں کا بھی ہجوم ہوتا ہے، اور پھر حاجی صاحب اپنے گھر آ کر اپنے حج کی دعوت ولیمہ کرتا ہے، حالانکہ ان سب باتوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غلطی نمبر 15، حاجی صاحب پر خریداری کی فکر سوار۔ جیسے حاجی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو بس اس پر ایک ہی فکر سوار ہو جاتی ہے اور دماغ میں ایک ہی سودا سمایا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وطن میں رشتہ داروں کے دیے ہوئے تحفوں کا بدلہ کیسے چکایا جائے۔ تو اب بجائے یکسوئی کے ساتھ عبادت اور رجوع اللہ میں مصروف ہو جانے کے آج ہی سے یکسوئی کھو بیٹھتا ہے اور بازاروں کا چکر لگانے کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ اس تحفوں کی خریداری کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ حاجی صاحب صرف اتنا سوچ لے کہ بازاروں کے چکروں کی وجہ سے حرم شریف کی نماز چھوڑ کر بھلے وہ دوسری مسجد میں نماز ادا کرتا ہے لیکن حرم شریف کی نماز کا ثواب کھو دیتا ہے۔ اس طرح کعبۃ اللہ کے دیکھنے کا ثواب حدیث میں کیا بتلایا گیا ہے، اس کو صرف ایک نظر دیکھنے سے بھی نیکیاں ملتی ہے، لیکن بازاروں کے چکروں کی وجہ سے اس کی بے شمار نیکیاں جو ملنے والی تھی وہ نہیں مل سکی۔ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر اور مدینہ کی مسجد نبوی کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہے۔ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے اور اس کو دیکھنے کی فضیلت حدیث میں یوں وارد ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ پر ہر روز 120 رحمتیں نازل کرتے ہیں، جس میں 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں بیت اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب حاجی خود اندازہ کرے کہ اس نے خریداری اور بازاروں میں گھومنے کی وجہ سے حرم شریف کی جماعت کی نماز کا ثواب اور کعبۃ اللہ کے دیکھنے کا ثواب کھو کر نفع کمایا یا نقصان، اس کا یہ سودا گھاٹے کا رہا یا نفع کا، اس کا فیصلہ خود کر لے۔ حالانکہ وہاں سے لانے کے لیے مکہ کا سب سے قیمتی تحفہ زمزم اور مدینہ کا سب سے قیمتی تحفہ کھجور کافی تھا، ان دونوں سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اور رشتہ داروں اور متعلقین کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں، بلکہ حرمین شریفین میں حاجی اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کرتا تو بازار کی خریداری سے یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجاج اکرام کو ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سفر حج کی غلطی نمبر 16، احرام کی حالت میں عورتوں کا
اپنے چہرے کو کھلا رکھنا۔ یہ بات درست ہے کہ احرام کی حالت میں عورت کے لیے چہرے کو کپڑا لگانا اور اس طرح چھپانا منع ہے کہ جس سے چہرے کو کپڑا لگ جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالت احرام میں اپنا چہرہ کھول دے، بلکہ عورتوں کا احرام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا سر ڈھانک لیں اور چہرہ کھولے رکھیں، اور پردے کے لیے بہتر ہے کہ کوئی ہیٹ وغیرہ سر پر رکھ لیں، پھر اس کے اوپر سے نقاب ڈال لیں اور خیال رکھیں کہ نقاب کا کپڑا چہرے سے نہ لگنے پائے۔ اب عام طور پر عورتیں چہرہ کھلا رکھتی ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے بہت سے مردوں کے لیے بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتی ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ غلطی نمبر 17، عورتوں کا سر پر کپڑا باندھنا۔ بعض عورتیں سر کے بالوں کو ایک کپڑے سے باندھ لیتی ہیں تاکہ کوئی بال ٹوٹ کر گر نہ جائے، تو یہ درست ہے، احتیاطاً باندھ سکتی ہے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھیں۔ بعض عورتیں اس کو احرام سمجھتی ہے، جو صحیح نہیں ہے، یہ احرام کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض عورتیں اسی طرح باندھتی ہیں کہ بعض مرتبہ پوری پیشانی چھپ جاتی ہے، حالانکہ پیشانی تو چہرے کا حصہ ہے اور چہرے کا کھلا رکھنا ضروری ہے، لہٰذا اگر باندھنا ہے تو پیشانی کے اوپر سے باندھے۔ غلطی نمبر 18، مردوں کا احرام کی لنگی باندھنے میں بے احتیاطی برتنا۔ بہت سے مرد احرام کی لنگی ناف کے نیچے باندھتے ہیں، حالانکہ مرد کے ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ ستر میں شامل ہے، اس کا ڈھانکنا واجب ہے اور اس کا کھلا رکھنا حرام ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہے، اور بہت سے حاجیوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کبیرہ اور حرام کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح دو لنگی باندھنے میں ران کا کھل جانا۔ بہت سے مرد احرام کی لنگی اس طرح پہنتے ہیں کہ چلتے ہوئے ران تک کھل جاتی ہے، حالانکہ ران بھی ستر میں شامل ہے، اس لیے احرام کی لنگی اگر بغیر سلی ہوئی ہو تو اس طرح پہننی چاہیے کہ چلتے ہوئے ران کھلنے نہ پائے، اور اگر ران کے کھلنے کا اندیشہ ہو تو وہ لنگی کی طرح سلوائی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ احرام کی حالت میں سلی ہوئی چادر کو ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ احرام کی حالت میں ایسا سلا ہوا کپڑا پہننا مردوں کے لیے منع ہے جو بدن کی ہیئت پر سلا ہوا ہو۔ غلطی نمبر 19، احرام پہنتے وقت نماز سر کھول کر پڑھنا۔ احرام کی نماز بعض لوگ سر کھول کر پڑھتے ہیں، بلا عذر سر کھول کر پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے سر ڈھانک کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، احرام کی نیت کر لینے کے بعد سر ڈھانک کر نماز پڑھنا منع ہے۔ غلطی نمبر 20، نماز کی حالت میں استباح۔ بعض لوگ احرام کے زمانے میں نماز میں بھی استباح یعنی داہنی بغل کے نیچے کو چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالا کرتے ہیں۔ نماز میں استباح مکروہ ہے۔ استباح صرف طواف میں مسنون ہے، وہ بھی ہر طواف میں نہیں بلکہ جس طواف کے بعد سعی ہو۔ البتہ طواف زیارت کے بعد اگر سعی کرنی ہو اور احرام کے کپڑے اتار دیے ہو تو اس میں استباح نہ ہوگا۔ غلطی نمبر 21، احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال۔ خوشبو کا سونگھنا یا چھونا، خوشبو والے کی دکان پر خوشبو سونگھنے کے لیے بیٹھنا، خوشبودار میوہ اور پھل پھول کا سونگھنا منع ہے، اور خوشبودار گھاس کو سونگھنا اور چھونا مکروہ ہے۔ اگر بلا ارادہ خوشبو آ جائے تو کچھ حرج نہیں۔ احرام کی حالت میں خوشبودار صابن کا استعمال منع ہے۔ حاجیوں کو خوشبودار صابن استعمال کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، اور کپڑے دھونے میں حاجی خوشبودار صابن اور پاؤڈر استعمال کرتے ہیں۔ احرام کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے۔ اب طواف کی غلطیاں۔ غلطی نمبر 22، طواف کے ابتداء میں غلطی کرنا۔ بہت سے طواف کرنے والے طواف کی ابتدا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اس طرح کھڑے ہو کر طواف کی نیت کرنا منع ہے، بلکہ اس طرح کھڑے ہو کر طواف شروع کرنا چاہیے کہ طواف شروع کرنے والے کا رخ حجر اسود کے سامنے ہو، جس میں طواف کرنے والے کا داہنا کندھا حجر اسود کے بائیں کنارے کے مقابل میں ہو۔ اب تو ہری لائٹیں داہنی طرف لگی ہوئی ہیں، اس سے 1-2 قدم پہلے سے ہی نیت کر لینی چاہیے، اس کے بعد طواف فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ غلطی نمبر 23،
حجر اسود پر عطر لگا دینا۔ ایک بڑی غلطی ہمیشہ دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے قیمتی عطر حجر اسود پر خوب لگاتے ہیں، حالانکہ حالت احرام میں محرم کے لیے خوشبو سونگھنا بھی جائز نہیں، اور پھر حجر اسود کا بوسہ کبھی کبھار محرم اور غیر محرم دونوں دیتے ہیں، تو عطر لگانے والوں کا عمل محرم کے لیے کفارہ اور جرمانے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے عطر نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم تمام کو احتیاط برتنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔